بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گناہ کے نقصانات چار پہلے بیان ہو گئے ہیں، آج کی مجلس میں چار مزید عرض کرنے ہیں۔ نمبر ایک، گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی گناہ کی وجہ سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ آدمی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، آدمی کو تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ ایک مستقل نقصان ہے کہ عبادات کی توفیق چھن جاتی ہے۔ نمبر دو، ایک نقصان گناہ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت کی توفیق تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن عبادت کے اندر جو لذت ہے نا وہ نہیں ملتی۔ آدمی دعا مانگ رہا ہوگا مگر دعا کی لذت سے محروم ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا تلاوت کی لذت سے محروم ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا عالم تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی اور کہنے لگا، یا اللہ، میں نے تو آپ کی بہت نافرمانی کی مگر آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اتنی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں اور کوئی نعمت مجھ سے چھینی نہیں، اور یہ آپ کا بڑا مجھ پر کرم اور احسان ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں اس گناہ کی سزا مل رہی ہے مگر تمہاری آنکھوں پہ چونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں اس لیے تمہیں وہ سزا نظر نہیں آ رہی۔ اس نے پھر دعا مانگی، یا اللہ آپ واضح فرما دیجئے کہ مجھے جو گناہوں کی سزا مل رہی ہے کیسے مل رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو نا، کتنے عرصے سے، جب سے تم نے وہ گناہ کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک تمہاری ان دعاؤں میں کوئی لذت نہیں ہے۔ اور واقعی کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مگر کوئی سجدے میں کوئی سرور نہیں، عبادت میں کوئی حلاوت نہیں، دعاؤں میں کوئی وہ لذت نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی ایک بڑی نحوست اور اس کا بہت بڑا نقصان اور مضر اثرات ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر تین، گناہوں کی وجہ سے خاص طور سے انسان سے تہجد کی پابندی چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس موقع پہ اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے یہ معلوم کرنا ہو نا کہ اس کے اوراد و وظائف چل رہے ہیں یا نہیں، گناہوں سے بچ رہا ہے یا نہیں، تو بس ایک ہی جملہ پوچھ لیجئے، تہجد کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ تہجد کی پابندی نہیں ہو رہی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی صحیح چل ہی نہیں رہی۔ تو جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اللہ انہیں تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ تہجد کی توفیق اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ نمبر چار، ایک چوتھی خاص بات یہ ہے کہ جو آدمی گناہوں کا عادی بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس سے تکبیر اولیٰ کی بھی پابندی نصیب نہیں فرماتے، وہ تکبیر اولیٰ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک نقصان ہے انسان کا، اور یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں، ان کی لذتوں سے محروم ہونا، تہجد سے محروم ہونا، اور ایسی میں نے عرض کیا کہ عبادت کی توفیق کا نہ ملنا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کا نصیب نہ ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ ایک چوتھا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی علوم اور معارف جناب وہ اس کے سمجھنے کی توفیق اللہ پاک اس سے چھین لیتے ہیں۔ وہ جو بندہ بیٹھتا نا علم کے لیے تدریس کر رہا ہے تو درسگاہ میں بیٹھے گا تو اللہ پاک اس کی مسند کی برکت سے اس پر علوم اور معارف کھولتے ہیں، لیکن جب بندہ گناہوں کا عادی ہوتا ہے تو اس پہ علوم اور معارف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند ایک مزید گناہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی جو وہ ایسے ہیں کہ گناہ کے نقصانات میں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا، انسان یوں سمجھو کہ روحانی طور پر لاولد بن جاتا ہے۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے خوش الہان قسم کے واعظ، وہ ان کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا، بس ایسی سر سے گزر جاتی ہیں۔
اور گناہ کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کے ماتحت لوگ اس کے نافرمان بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے اثرات لوگوں نے محسوس کیے ہیں۔ یہ چند نقصانات میں نے عرض کیے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔